آج مجاہد کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج نمازی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اس لیے کہ ماؤں نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ جو ماں سارا دن صبح کا آغاز ٹی وی کے سامنے سے کرے، رات سونے تک جو عادت ہو کہ جب تک ڈرامہ نہیں دیکھ لیتے نیند نہیں آتی، اس ماں کی گود سے پلنے والا کوئی مجاہد اور ولی پیدا نہیں ہوتا۔ یا رات کو جو ناکے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس روڈ پہ رات کو نہیں جانا، یا آسمان سے نہیں گرتے، یہ ماؤں کی گودوں سے پروان چڑھ کے آتے ہیں۔ لیکن ہم نے تربیت کا راستہ چھوڑ دیا۔ نہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، نہ اسکولوں میں تربیت ہوتی ہے، نہ مسجدوں میں ایک نظام تھا یہ جلسوں کا، یہاں بھی جو کچھ ہوتا وہ آپ کے سامنے، ہاتھ کھڑے کر لیں، ہاتھ نیچے کر لیں، زور سے آواز دیں، سینے سے آواز آئے، مدینے جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ یہ عجیب تماشا محفلوں میں شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے بڑے باشعور لوگوں کو دیکھا، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ یہ ترازو تمہیں کس نے دے دیا ہے؟ یہ ترازو کس نے دیا کہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو محبت ہے، نہیں کھڑا کریں گے تو محبت نہیں ہے؟ آپ زور سے پڑھیں گے تو عاشق رسول ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو عاشق رسول نہیں ہوں گے۔ عشق آواز کے دھن میں رکھا ہوا ہے۔ آواز زور سے پڑھیں گے تو عاشق ہوگا، اس کو بول صاحب پہلے چہرہ تو بتا عاشق ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوڑا کوڑا جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہاپ پپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو، جو بندہ بغیر ڈیمانڈ کے نعت پڑھنے بھی نہیں آتا، تقریر کرنے بھی نہیں آتا، وہ بھی یہاں بیٹھ کے ہمارے عشق کو تولتا رہتا ہے۔ آپ میں محبت ہے یا نہیں، آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں۔ ہم عجیب چکروں میں پڑ گئے، وقت بھی ضائع کیا، پیسہ بھی ضائع کیا، اور ہم نے دیکھا لوگ 10-10 12-12 سال محفلیں کرا کہتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے، پیسے دے دے کے کوئی بھی نہیں آتا۔ اور صاحب تم اس راستے پہ چلے کیوں تھے؟ تمہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا، اس کے رسول نے مجبور نہیں کیا۔ تم لے سے پڑھنے والا جو لے کے آتے ہو کہ اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، کاش کہ تم کسی محلے سے کسی غریب کو پکڑتے اور اس کی نعت سنتے، جو دل سے نکلتی وہ دل پہ اثر کرتی۔ لیکن ہم نے راہیں بدل لی تو آج اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے۔ اور ہم اس مقام تک آ گئے کہ جہاں ذلت کے سوا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا، چونکہ ہم نے اسلام سے وفا نہیں کی، ہم نے اس دین کو گھروں میں داخل نہیں کیا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دین ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتا ہے میں اسلام ہوں، مجھے رسول اللہ نے پتھر کھا کھا کے پروان چڑھایا تھا اور بھیجا۔ مسلمان کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں آنا، ابھی تو گھر میں بیٹے کی شادی آنے والی، تو یوں کر کے 1 محرم سے آنا، پھر 10 محرم تک تیرا استقبال، تجھے گھر میں جگہ بھی دیں گے، نیاز بھی بنائیں گے، سبیل بھی لگائیں گے۔ وہاں سے اسلام لوٹتا ہے، دوسرے دروازے پہ دستک دیتا، کون؟ اسلام ہوں، تمہارے نبی نے مجھے بھیجا ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے پروان چڑھایا تھا مجھے۔ آواز آتی ہے نہیں یہاں تو شادی کا موقع ہے، یہاں تو ناچ گانا بھی ہوگا، یہاں تو ڈھولکی بھی بجے گی، یہاں تو لڑکے لڑکیاں رقص بھی کریں گے، یہاں تو شراب بھی چلے گی۔ یوں کرنا 1 ربیع الاول کو آنا، پھر تیرا استقبال کریں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، جھنڈے بھی لگیں گے، یا نیاز بھی پکے گی، پھر جلسے بھی ہوں گے، پھر جلوس بھی ہوں گے۔ آج یہ مسلمان کا حال ہے کہ مخصوص ایام کے سوا ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکالا دے دی۔ کتنے گھر ہیں جن میں نماز پابندی سے پڑھی جاتی؟ میں اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں معذرت کے ساتھ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، شاید آپ کو 40-50 لوگ ہی ہاتھ کھڑا کرتا نظر آئیں گے۔ مجھے بتاؤ صبح تک بھی بیٹھ کے سن لو گے تو کیا کرو گے؟ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت سے دور نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ باتیں سننے کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں، ہمیں سناؤ کہ ہاتھ کھڑے کرو جنت میں جانا ہے، اور صاحب ہاتھ کھڑے کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ یہ اگر کوئی سٹیج پہ آ کے تمہیں کہتا ہے تو دھوکہ کر رہا ہے تم سے۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ جنت ملتی ہے؟ زور سے سبحان اللہ کہو تو بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ کہتا ہے گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنی جنت آسان نہیں ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے، مشکلات کے پردوں میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے۔ جنت تک جانے والے مشکلیں سہہ کے جاتے ہیں، جس سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی گوارا نہیں ہے، جس سے 2 لمحوں کے لیے جو ہے وہ دکان سے نکل کے مسجد تک آنا بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کروں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوتا صاحب، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یا تو محنت کرنی پڑے گی یا تو کوشش کرنی پڑے گی، پھر جا کے کہیں جنت کے دروازے اللہ بندوں کے لیے کھولتا ہے۔